السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابو المعظم ترابی پروگرام سندھ کنارے کے ساتھ اعتدال نیوز کے اسٹوڈیو سے۔ ناظرین، دنیا بھر میں مختلف تہوار آتے ہیں، مختلف قومی تہوار ہوتے ہیں، مزید مذہبی تہوار ہوتے ہیں، سماجی اور ثقافتی تہوار بھی ہوتے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں جشن بہارا کے موقع پر بہت ساری تقریبات ہوتی ہیں اور خوشیوں کا جو ہے ایک میلہ جو ہے وہ سجایا جاتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں بھی یہ روایت قائم ہے اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ایک طویل مدت سے میلہ مویشیاں و اسپان آ رہا ہے۔ میلہ مویشی و اسپان کے ساتھ یہ دوسرا سال ہے کہ جیپ ریلی بھی اس میں شامل کر دی گئی ہے۔ تو آج ہم میلہ اسپان اور مویشیاں کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمان موجود ہیں، سینئر براڈ کاسٹر ہیں اور کالم نگار ہیں، گلزار احمد صاحب۔ ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو میلہ اسپان و مویشیاں ہے کب سے شروع ہوا ہے، اس کی جو تاریخ ہے وہ کیا ہے، اس کا پس منظر اور پیش منظر کیا ہے۔ بہت شکریہ گلزار صاحب، خوش آمدید، آپ تشریف لائے۔ تو سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ میلہ جو ڈیرہ اسماعیل خان میں ہر سال جشن بہارا کے موقع پر سجایا جاتا ہے، تو اس کی تاریخ، اس کا پس منظر، اس کا پیش منظر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ترابی صاحب۔ یہ جو میلہ اسپان ہے یہ اسپ گھوڑے کو کہتے ہیں، اور شروع میں جو ہمارے یہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں لوگ تھے، وہ جو گھوڑا تھا وہ ان کا ایک جون سمجھیں کہ ہوائی جہاز تھا۔ لڑائیاں بھی گھوڑوں پر ہوتی تھیں اور سفر بھی گھوڑوں پر ہوتے تھے، لوگ بہت کچھ گھوڑوں پر ہوتا تھا۔ تو اب شروع میں جو گھوڑے تھے ان کے لیے انہوں نے مختلف کھیل مقرر کیے تھے، جس میں گھوڑا دوڑ ہوتی تھی، جو دوڑ میں نکل جاتا تھا گھوڑا بہت اچھا ہوتا تھا۔ اور وہ جو دوڑیں تھیں، ڈیرہ اسماعیل خان 1825 میں بنا، یہ جو اس وقت ہم بیٹھے ہیں۔ تو اس کے بعد اس میں ہمارے پاس ہندو تھے، آبادی جو ہماری تھی 18,000 تو مسلمان تھے، اور تقریباً 12-13 ہزار ہندو تھے، 2-3 ہزار دوسری قومیں تھیں۔ تو یہ گھوڑوں کا جو شوق تھا زیادہ طور ہمارے مسلمانوں کو تھا، یہ گھوڑے دوڑاتے بھی تھے، نیزہ بازی بھی کرتے تھے، اور پھر دودا جو تھا وہ بھی اس وقت سے لوگوں کا شوق تھا، جس میں 2 آدمی پیچھے بھاگتے ہوں رہے۔ تو ان تہواروں میں جو مسلمانوں کے علاوہ ہندوؤں کے جو تہوار تھے وہ بھی بہت سارے ایسے تھے، بلکہ اگر ہم پیچھے ہسٹری میں دیکھیں تو ہندوؤں کے تہوار جو تھے بہت زیادہ تھے، ہفتے میں ایک تہوار ضرور آتا تھا۔ تو ہندوؤں کا ایک تہوار ہے بیساکھی۔ بیساکھی کچھ ہمارے بیساکھی گراؤنڈ ہمارا مشہور ہے۔ جی، بیساکھی جو میلہ ہے نا وہ ہمارے اس اسپان میلے سے تھوڑا سا ملتا جلتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ یہ 1920 کی بات ہے کہ یہ دلدار والا کھو جو گاڑی بان محلے کے پیچھے تھا نا، دلدار صاحب تھے، ان سے میونسپل کمیٹی اور ہندوؤں نے مل کے یہ زمین خریدی تاکہ ادھر بیساکھی میلہ ہو۔ یہ 800 روپے پہ خریدی گئی تھی۔ اصل میں تو کمیٹی نے کہا تھا کہ ہم خود استعمال کریں گے، تو انگریزوں کا زمانہ تھا، تو یہ اس وقت زمین خریدی گئی اور بیساکھی میلہ شروع ہوا، وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہی تھا۔ تو پھر 1926 میں ایسا ہوا، مسلمانوں کے پاس اس وقت بگلی باغ تھا، اس طرف نارتھ کی طرف تھے، لیاقت پارک وغیرہ۔ 1920 میں جو ہے نا یہ بیساکھی گراؤنڈ کی زمین خریدی گئی اور جہاں بیساکھی میلہ شروع ہوا، اور 1926 میں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ مسلمانوں کو اس زمانے میں کوئی جہاں فسادات ہوئے تھے، کوئی گڑبڑ تھی، اس طرف گراؤنڈ وغیرہ خراب ہوئے تھے، تو مسلمانوں کو بھی ضرورت پڑی، وہ عید کے موقع پر گھوڑا دوڑ بھی کرتے تھے، نیزہ بازی بھی کرتے تھے اور دودا بھی ہوتا تھا۔ تو انہوں نے ڈپٹی کمشنر سے اجازت لے کے بیساکھی گراؤنڈ میں 1926 میں یہ کام کیا تھا۔ اس وقت جو یہاں کے جو مسلمانوں کے بڑے لیڈر تھے، عبداللہ خان قصوریہ تھے، نور محمد آوان صاحب تھے اور فیض اللہ صاحب تھے ایڈوکیٹ، انہوں نے ڈی سی صاحب کو درخواست دی اور اجازت ملی اور وہاں جا کے انہوں نے کیا۔ پھر اس طرح یہ مختلف اوقات میں ہوتا رہا۔ جب پاکستان بنا تو شروع میں چونکہ فسادات ہوئے تھے، مہاجرین کا مسئلہ تھا، تو کچھ عرصہ بند رہا۔ تو پھر اس کے بعد پولو گراؤنڈ میں یہ جو ہے، یہ جو پولو گراؤنڈ ہمارے سامنے ہے، اس میں یہ میلہ اسپان شفٹ ہوا۔ تو ہمارا بچپن کے زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے تو یہاں پر میلہ اسپان ہوتا تھا، تو اس کے جو شامیانے لگتے تھے، اس طرف شامیانے لگتے تھے، مغرب کی طرف پیچھے نالا تھا، اور جو جنوب سائڈ تھی اس طرف ہم پیڑھی کہتے ہیں، لوگ بیٹھتے تھے اور دیکھتے، کھڑے بھی ہو کے بیٹھ کے
شمالی طرف بھی لوگ کھڑے اور بیٹھ کے دیکھتے تھے، اور پھر جو مشرقی سائڈ تھی نا اس میں سٹال لگتے تھے، اس میں ایگریکلچر کا، فیملی پلاننگ والوں کا، تو اس وقت نئی ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کراتے تھے، تو اس طرح وہاں چلتا رہا۔ تو اس میں بہت سارے فنکشن ہوتے تھے، وہ کچھ آپ بھی بتا دیں گے، جو میلہ دودا وغیرہ۔ اچھا، اور پھر اس کے ساتھ کچھ عرصے کے بعد یہ جو گراؤنڈ نہیں ہے اپنا جدھر فوارہ چوک ہے، اس کے پیچھے جسے ہم جہازم والے گراؤنڈ کہتے ہیں، پھر ادھر بھی ہوتا رہا، تو پھر اسٹیڈیم بن گیا تو ادھر ہو گیا، آج کل ادھر ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے ہمارا، جو ڈیر اسماعیل خان کا ایک کلچرل ایک نشانی بھی ہے، اور پھر اس نے بہت کام بھی کیا ہے جو زراعت کو جدید بنانے میں، اور بھی چیزیں جو ہیں، مطلب وہاں صرف انٹرٹینمنٹ ہی نہیں ہوتی، ریفریشمنٹ ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پر یہ جب میلہ سجایا جاتا ہے تو وہاں جو جدید ٹیکنالوجی زراعت کے حوالے سے اور دیگر حوالے سے آتی ہے تو وہ بھی متعارف کرائی جاتی ہے۔ جی، اس میں اب جب میں خود بچپن میں تھا تو میں پہلی دفعہ جا کے دیکھی جو مرغیاں یہاں آئی ہوئی تھیں، وہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ گولڈن بف تھیں اور آسٹرولاک اور ایسے تھے جو میں خرید کے لے گیا، جو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی، تو میں نے وہ گھر میں پالی۔ اسی طرح اچھی نسل کی بکریاں آتی تھیں، اچھی نسل کے بیل آتے تھے، گائے آتی تھی، بھینس آتی تھی، وہ ہم خرید کے لے جاتے تھے۔ اور ایگریکلچر میں ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلا ٹریکٹر کیا ہے، ہم نے آ کے دیکھا، اور پھر تھریشر کیا ہے، اور بورنگ کے جو شروع میں پورے بورنگ نہیں، ہمارے پاس تو کنویں تھے، کنویں جسے کہتے ہیں، ہاں، یہ بورنگ کا انہوں نے ادھر مظاہرہ کیا۔ اسی طرح فیملی پلاننگ کا سٹال تھا، اچھا کوآپریٹو والوں کا تھا، وہ بتاتے تھے کیسے قرضے لیے جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اسی طرح بہت سارے جو ڈپارٹمنٹ تھے نا وہ اپنا یہاں سٹال لگا کے ہمیں گائیڈ کرتے تھے، رات کو بلکہ ایک فلم بھی چلتی تھی، ایک گاڑی آتی تھی وہ فلم چلاتی تھی، تو یہ بھی ہوتا تھا۔ پھر ہمارے ہاں جو پاپولر چیزیں ہیں نا 2-3 ہیں، ایک تو دودا ہے، وہ ہوتا تھا، ایک جو ہے نا اس میں گھوڑا دوڑ ہے، وہ ہوتی تھی، اس میں کشتیاں، کتے ہیں وہ اس کے پیچھے دوڑتے تھے، کتے اور خرگوش والا وہ ہوتا تھا۔ اسی طرح پھر بہت سارے ایونٹ تھے جو دودے کے علاوہ، مطلب ہے یہاں بینڈ آتے تھے اور ڈانس ہوتے تھے، گھوڑا ڈانس بھی، اور گھوڑا ڈانس، اونٹوں کے ڈانس، اور یہ چیزیں ہوتی تھیں، کبڈی تک ہوتی تھی، کشتی بھی ہوتی تھی۔ اچھا، ایک اور دلچسپ یہاں مقابلہ ہوتا تھا، وہ تھا رسہ کشی کا، اس میں قیدی جو ہے نا وہ آتے تھے، کبھی پولیس کی ٹیم آتی تھی اور وہ دوسروں کے ساتھ مقابلہ، تو جب قیدی آتے تھے نا مجھے یاد ہے، تو ان کی مائیں اور ان کے گھر والے بیٹھے ہوتے تھے، وہ قیدیوں کو دیکھنے کے لیے وہ بیچ میں گراؤنڈ میں گھس جاتے، گلے لگا لیتے تھے، اس لیے کہ وہ تو جیل میں ہوتے تھے، وہ باہر ان سے نکلتے تھے۔ اچھا، پھر وہ اگر قیدی جیت جاتے تھے تو ان کی کچھ سزا میں معافی ہوتی تھی، تو اکثر یہ جو شہری لوگ تھے نا وہ ان سے ہار جاتے تھے، حالانکہ جیت بھی رہے، جان بوجھ کر بھی ہار جاتے تھے کہ ان کو رعایت مل جائے۔ اسی طرح میڈیکل کام بھی ہوتے تھے، تو بہت ساری انٹرٹینمنٹ، سائیکل ریس بھی ہوتی تھی۔ جی بالکل، سائیکل ریس ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس کے ارد گرد، مثال کے طور پر ہم جہاں بیٹھے ہیں نا، سینما میں اس زمانے میں بہت اچھی فلمیں لگتی تھی، اچھا، ساتھ ہی ادھر سرکس لگتا تھا، سرکس ہوتا تھا، اور پھر بندر والے اور چڑیا گھر، چڑیا والے اور پین اور مداری اور سپیرے، اور سارے ادھر اس جگہ پر اس رونق کو، صحیح، مطلب ایک پوری جو دنیا ہے وہ یہاں آباد ہو جاتی تھی۔ اور یہ جو باہر کے ہمارے دیہاتی لوگ تھے نا، خاص کر یہ جو ٹانک اور اس طرف، یہ ڈھول لے کے ساتھ آتے تھے، اور وہ خٹک ڈانس، اور وہ اپنے ڈانس، سڑکوں پہ بھی کھڑے ہوتے تھے اور ہر جگہ ڈانس ہوتا تھا، بڑا ایک۔ اچھا گلزار صاحب، اس میں ہم نے ایک اور چیز دیکھی 1985 میں، اور اس کے بعد، اور پھر 2001، اور پھر یہ جو سارا ہم نے ٹارگٹ کلنگ سے لے کے اور خودکش حملوں تک جو وقت گزارا، تو اس میں جو تھا مذہبی جو ہمیں انتہا پسندی اور تشدد نظر آیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ثقافت جو ہے، ثقافت چونکہ مذاہب جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں، تو آپ یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں کہ شیعہ سنی کی مسجد میں نہیں جا سکتا، سنی شیعہ کی مسجد میں نہیں جا سکتا، دیوبندی بریلوی کی مسجد میں، بریلوی دیوبندی کی مسجد میں، اہل حدیث جو ہے وہ دوسروں کی مسجد میں، اور دوسرے ان کی مسجد میں، حالانکہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔
سب جا سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمارا تصور یہ ختم ہو گیا، اسی لیے وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ دیوبندی کی مسجد ہے، یہ بریلوی کی مسجد ہے، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، یہ شیعہ کی ہے، یہ سنی کی ہے، تاکہ وہاں دوسرے مسلک کا جو شخص ہے وہ نماز پڑھنے بھی نہ آئے۔ لیکن ثقافت ایک ایسا ہمارا شعبہ ہے جس میں کوئی تمیز نہیں ہوتی، اس لیے کہتے ہیں کہ سینما میں جائیں تو یہی سارے لوگ، مسلم، غیر مسلم، دیوبندی، شیعہ، سنی، بریلوی، اہل سنت، اہل حدیث اور تمام فقہ والے جو ہیں اکٹھے بیٹھ کے ایک ہی اسکرین پہ جو ہے نا وہ نظر جما کے جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح میلے میں ہوتا ہے، اسی طرح اور جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، تو ثقافت جو ہے وہ جوڑتی ہے۔ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ دین کے متعلق بھی یہاں کچھ ہم لوگوں نے اس کو اس طرح بنا لیا ہے، دین بھی ہمارا ایسا نہیں ہے۔ ابھی بھی میں اللہ پاک کا کرم ہے، مجھے 3-4 دفعہ جانے کا اتفاق ہوا، خانہ کعبہ میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہاں یہ چیز نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہاں شیعہ، سنی، بریلوی سب ایک جگہ ایک امام کے پیچھے، اور بڑی یونٹی ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا تھا کہ جب عیسائیوں کا وفد آیا تھا تو مسجد نبی میں ٹھہرا تھا، اور وہ مطلب کوئی ایسی جو ہم لوگوں نے ابھی بنا لی ہے، میرے خیال میں یہ کوئی بات کی چیز ہے۔ عیسائیوں کا جو وفد آیا تھا نجران سے، جی ہاں، وہ بھی مسجد نبی میں بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے گفتگو کی تھی، ہاں، سوالات کیے تھے، اور جو کفار قریش کے جو سردار آئے تھے مدینہ، تو وہاں وہ بھی مسجد نبی میں بیٹھ کے ان سے بات ہوئی تھی۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو مذہب تھا ہمارا دین اسلام ہے، وہ بھی لوگوں کو یونٹی کی طرف لے جاتا ہے۔ کچھ بعد میں ہم لوگوں نے اپنی وجہ سے کچھ اپنے پرابلم ہے، اب ہم تو اپنے وہ تربور جسے کہتے ہیں اپنے گھر والوں سے بھی لڑ جاتے ہیں۔ اچھا، جہاں تک آپ نے یونٹی کی بات کی نا، یہ ایک چیز بالکل آپ نے درست کی ہے کہ یہ جو کلچر ہے، بلکہ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، میں ان ایجنسیوں میں پھرتا رہا ہوں، 7 ایجنسیوں میں، تو یہاں پر جو لوگ گھر بنا صاحب کا جو ایجنسیاں تھیں، اب تو نظام ہو گیا نا، تو یہاں جو لوگ گھر بناتے تھے اس گھر کے کونے میں اپنی مسجد بھی علیحدہ ہوتے تاکہ دوسرے کے پاس نہ جانا پڑے۔ وہ مطلب اس میں لوگ اس قسم کی کیپسول زندگی گزارتے۔ لیکن جب یہ کرکٹ میچ شروع ہوئے تو لوگوں نے کرکٹ کھیلنی شروع کی، تو ہر گھر سے بچے اور وہ لڑکے ادھر آ جاتے ہیں، اور پھر ان کے اندر انٹریکشن ہوتا ہے۔ اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں ہمارا کلچر ہے، اس میں شادیاں ہیں ہمارے، جو ہیں بہت سارے فنکشن ہوتے ہیں، اس میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، میلے ہیں، اور بھی بہت سارے کلچر کے ہمارے جو ہیں مشاعرے ہوتے ہیں، ہمارے جو ادب کے۔ اچھا، اسی پھر میں یہی بات کہ ہمارا یہ میلہ ہوتا تھا تو میلے کے ساتھ ساتھ ادبی اور دیگر ثقافتی سرگرمیاں بھی ہوتی تھیں، جس میں مشاعرہ بھی ہو جاتا تھا، اس کے ساتھ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ڈرامہ بھی ڈرامہ ہوتا تھا۔ اور آپ کو تو پتہ ہے مشاعرے میں کیسے لوگ تھے ہمارے پاس، آپ کو تو نام بھی یاد ہوں گے۔ جی بالکل، کیسے لوگ تھے ہمارے جو سینئر صحافی تھے، اس میں سونا خان صاحب، بابڑ تھے، یہ تو اس کیمپ میں بیٹھے ہوتے جہاں کوریج ہوتی تھی نا، اب جب مشاعرہ ہوتا تھا تو اس میں ہمارے جو پرانے لوگ ہیں، یہ حاجی صابر صاحب تھے، جی حاجی عبدالکریم صابر صاحب تھے، اور عبداللہ یزدانی صاحب ہوتے تھے، عبدالغفار بابر صاحب ہوتے تھے، نذیر اک صاحب ہوتے تھے، جمشید نایاب صاحب ہوتے تھے، یہ مجاہد صاحب ابھی جو سلطان مجاہد صاحب ہوتے تھے، محسن علی عمرانی صاحب ہوتے تھے، تو بہت سارے لوگ ہوتے تھے، بہت سارے ایسے پرانے لوگ تھے جو عبد المجید نازک صاحب سب اکٹھے بیٹھ کے مشاعرہ کرتے، اور بڑے مطلب پائے کے لوگ تھے۔ اسی طرح جو ادبی محفلیں تھیں، یا مثلا صحافی تھے، صحافیوں میں بھی ہمارے جو پرانے صحافی تھے، سونا خان تھا، عبدالعلیم اکبر ہے، جی شہزادہ فضل داد، ظفر مرزا صاحب، بالکل ادریس اعظمی صاحب تھے، ادریس اعظمی صاحب تھے، تو بہت سارے نامور لوگ ہوتے تھے، بہرام سہل صاحب ادھر بھی بیٹھے ہوتے تھے، بالکل ڈاکٹر فضل رحمان صاحب مخلص بھی نکالتے تھے، جی ہاں، اور وہ بھی یاد ہے ہمیں شمس الرحمان شمس صاحب جو ہیں، شمس صاحب تو کیا بات ہے، شمس الرحمان شمس صاحب کمپیئرنگ کرتے تھے، جی شمس صاحب کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بہت ہی اچھے آدمی تھے۔ ایک تو وہ ہم نے اسکاؤٹنگ اس سے سیکھی ہے، اسکاؤٹ کے وہ ماسٹر تھے، ایک تو ہم نے، دوسرا جب وہ یہاں کمپیئرنگ کرتے تھے ان کے پاس سارے نام ہوتے تھے، اور وہ جب ایسے شگفتہ مزاج تھے، جب لاؤڈ اسپیکر پہ وہ کوئی دودے والا گر جاتا تھا تو وہ بڑے دلچسپ انداز میں کہتے تھے، خیر ہے پیر دل پیس تلک پیس ای میں ہے نہیں، اور بہت سارے لوگ ہنس رہے ہوتے تھے، وہ تو بڑے مشہور لوگوں کے لیے جو ہے وہ مزہ بھی ہو جاتا تھا اور اس کی حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی تھی،
بہت زبردست آدمی تھے وہ, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. ان کے جو بیٹے شہاب الدین صاحب ہیں, بلکہ آپ پوتے ڈاکٹر ہیں, وہ ڈیرے آ کے کلینک کرتے ہیں, بڑے اچھے اور بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں, اور بڑی محبت ہے ان کو. وہ پہلے بھی آتے تھے لیکن دہشت گردی کی وجہ سے وہاں کرتے تھے اپنے ماں کے گھر. تو وہ لوگ تو بڑے اچھے مطلب. تو اب یہ جو ہماری پوری ثقافتی تاریخ ہے, اس میں آپ اب موجودہ دور میں آپ ایک تو پچھلے سال جیپ ریلی ہوئی ہے, اب معاشی لحاظ سے بھی اور ثقافتی لحاظ سے سماجی لحاظ سے بہت اچھا ایک قدم ہے, اور یہ پھر ہونے جا رہی ہے 3, 4, 5, 6 مارچ کو, اور پھر میلہ بھی اس کے بعد منعقد ہونا ہے. تو اب موجودہ دور میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا میلہ وہی میلہ رہ گیا ہے, یا اس میں تبدیلی آ گئی, یا وقت کے مطابق ٹھیک ہے, یا اس میں کچھ کمیاں ہیں؟ دیکھیں ایک بات تو میں بتا دوں کہ تبدیلیاں تو لازمی آئی ہیں, ایسا تو ہو نہیں ہے. ایک تو سب سے اہم تبدیلی یہ ہے کہ اسٹیڈیم چلا گیا دور. پہلے اسٹیڈیم شہر کے اندر تھے تو لوگوں کی ایکسیس بڑی آسان تھی, اب وہاں ہے. لیکن اب شہر اتنا آباد ہو گیا کہ اب یہاں گھوڑے اور وہ ہوتے تو سڑکیں بھی خراب ہو جاتی. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارے جو فیڈرل منسٹر ہیں نا علی امین خان, اور یہ گھوڑوں کے ویسے بھی شوقین ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے, ورنہ شاید ان کو دلچسپی نہ ہوتی میلہ اسپان سے. یہ گھوڑوں کے شکون ہے. انہوں نے 2-3 چیز جو گھوڑوں کے ہمیں مجسمے نظر آتے ہیں وہ اسی شوق کی ہی. ہاں شوق نہیں, ان کے پاس بڑے اچھی نسل کے گھوڑے ہیں, وہ ہمارے اس طرف گھومتے پھرتے ہیں نا, ان کے نوکر لے جاتے. اچھا ایک تو یہ اچھی بات ہے کہ ان کو شوق تھا, تو میلہ اسپان جو ہے نا وہ میلہ اسپان پورے دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے اس میں جیپ ریلی کا اضافہ کیا, اور ایک تتر چکری ہوئی تھی پچھلے دنوں, وہ بڑی زبردست تھی پورے پاکستان کی, اور پاکستان کے کتنے آئے تھے لوگ, اور اس میں بھی بڑا شغل تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمر امین خان اور علی برادران ہے نا, علی امین خان, یہ ان میلوں کو ٹھیک ہے پروموٹ کرنے میں ان کی بڑا اچھا کردار ہے. میں تو اس کو تعریف کرتا ہوں. صحیح. ہاں لیکن بس تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ اب وہ جو پچھلے دور میں جس طرح ایک خوشیاں منائی جاتی تھیں, کیا آج بھی اسی طرح ہے یا کچھ اس میں کمی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, پچھلے دور میں جو لوگ تھے نا, ان لوگوں کے اندر اتنی ٹینشن, اتنی بیماریاں, اتنی مصیبتیں, غربت, مہنگائی, یہ چیزیں نہیں تھیں. اب کچھ میڈیا کی وجہ سے, کچھ ہمارے ملک کے حالات جو ہے نا, لوگوں کے اندر وہ بہت ساری مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے, جس کی وجہ سے وہ والی خوشیاں نہیں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی نوجوان نسل جو ہے اس کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے وہاں اسٹیڈیم میں. لوگ بیڈمنٹن بھی کھیلتے ہیں, دوسرے بھی جو ہمارے ہاکی وغیرہ کا ادھر انہوں نے میرے خیال میں وہ ٹرف بھی بنا دی ہے پچھلے دنوں, وہ بھی بہت ایک اضافہ ہوا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو یہاں ہوتا ہے اس میں ایک تو بیرونی بہت زیادہ شمولیت ہوتی ہے, پہلے اتنی نہیں تھی. ایک تو پل نہیں تھا, دریا تھا, اور اتنے ٹرانسپورٹیشن ہے. اب جو باہر کے لوگوں کی شمولیت ہے وہ بھرپور ہے, ویسے بھی ڈیرہ جات کا میلہ قرار دے دیا بھرپور ہے. دوسری یہ ہے کہ اب لوگوں کے پاس اچھی نسل کے اونٹ ہیں, اچھی نسل کے. اب وہ پچھلے دنوں ایک اونٹ آیا, اس نے اتنا وزن اٹھایا, پتہ نہیں کتنی بوریاں اٹھائیں, اس نے حیران کر دیا. تو اب لوگوں کے پاس اچھی نسل کے گھوڑے ہیں, اچھی نسل کے گائے ہیں, مرغیاں ہیں, تیتر ہیں, تو یہ لے آتے ہیں, تو بہت اچھا ایک فیل ہوتا ہے. تو میرے خیال میں پہلے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ میلے کی پوزیشن تو بہت بہتر ہے. اب جو ہمارا جو سوشل جو سماجی ایک قسم کا ماحول ہے, یا مثلا کرونا کی وجہ سے پچھلے دنوں بند ہو گیا تھا, اب کرونا کی وجہ سے وہ جو SOPs ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں. تو کچھ ایسی باتیں ہیں خدا نخواستہ وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں دہشت گردی کے واقعہ, وہ تھوڑا اداس کر دیتے. ورنہ تو میں سمجھتا ہوں لوگ تو اس میں پارٹیسپیٹ خوب کرتے ہیں. تو ٹھیک چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو جاری رہنا چاہیے, کیونکہ یہ ہماری ایک ثقافت اور ایک اس میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ڈرامہ ہے یا مشاعرہ ہے, یہ ادبی تقاریب اس میں شامل. جی ادبی تقریب جو ہے نا, میرے خیال میں یہ جو علی خان برادرز ہیں نا, ان کے پاس کوئی ادبی آدمی گیا نہیں جو ان کو گائیڈ کرے کہ بھئی یار یہ جو مشاعرے ہیں یہ بھی ہمارے ایک ثقافت کا حصہ ہے. وومن کا میلہ ایک ہونا چاہیے, وہ ادھر ہی جو ان کا بنایا ہوا ہے, ان کا پارک بنایا ہے نا ٹاؤن ہال, وہ بھی بنایا ہوا ہے. اسی طرح مشاعرہ اور ادبی محفل اور کتابوں کے جو ہے نا مختلف لوگ کتابیں چھاپتے ہیں. اب عباسین آرٹس کونسل اپنا بجٹ وہ ہمیں انعام کیا دے گی؟ جو یہاں کتابیں چھاپتے ہیں ان کو انعام تو اب ہماری ڈسٹرکٹ کونسل ہی دے سکتی, یا ڈسٹرکٹ کونسل تو اب نہیں ہے, مطلب ہے ہماری یہاں کی جو کونسل ہے وہ دے سکتی ہے نا, جو حکومت ہے, تو لوکل جو گورنمنٹ ہے. تو یہ چیزیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں کوئی
پہلے جو دمان آرٹس کونسل تھی اس کو بحال کرتے نا، تو اس میں لوگ ہوتے، وہ ان کو گائیڈ کرتے، وہ ان کو بتاتے کہ یہ ان کی بھی چیزوں کی ضرورت ہے. تو وہ دمان آرٹس کونسل وہ ختم ہو چکی ہے، اس کو بحال کرنا چاہیے اور اس میں لوگوں کو رکھنا چاہیے جو ان کو یہاں کے جو سٹی کے لوگ ہیں، جو مطلب دانشور ہیں، جو شاعر ہیں، ادیب ہیں، وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. پینٹر ہیں یہاں اتنے اچھے دنیا کے بہترین وہ تو پینٹر. وہ کمشنر کا کام ہے، کمشنر بھی کر سکتے جی ہیں. کمشنر صاحب اس کو کمشنر کر صاحب سکتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے. میلے میں ایسی چیزوں کا بھی ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آپ نے میلہ اسپان و مویشیاں کی تاریخی پس منظر جانا. امید ہے ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح آپ کو ہم آگاہ کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.